کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں جانے۔ اور مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ میری مٹی مدینے
شہر کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، کہاں لے جائے گی مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جائے گی مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامعین ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نور مجسم، شفیع معظم، فخر دو عالم، محبوب کبریا، حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع ہے زبان کی حفاظت اور حسن اخلاق، یعنی ہم اپنے زبان سے جھوٹ نہ بولیں، چغل خوری، غیبت نہ کریں، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری،
میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے بدن پر تو ہلکا ہے لیکن روز محشر ترازو پر وہ بھاری ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے بدن پر ہلکا ہے اور روز محشر ترازو پر بھاری ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ حسن اخلاق ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے روز محشر اس کا ترازو بھاری ہوگا۔ اور بعض حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ترازو پر کلمہ طیبہ بھاری ہوگا۔ ان حدیث مبارکہ کی مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق میں سے جو سب سے چیز زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوقوں میں سے جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ کلمہ طیبہ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے کا فرمائیں وہ عمل میرے علاوہ اور کوئی نہ کرے، لیکن وہ عمل تیرے اندر بہت عرفہ و اعلیٰ ہو، اس کا تیرے ہاں بہت ہی مقام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا باری تعالیٰ یہ کلمہ تو ہر وہ شخص پڑھتا ہے جو تمہیں وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، مجھے ایسا عمل بتائیں جو میرے علاوہ اور کوئی نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ساتوں زمین و آسمان کو ایک ترازو کے ایک پڑے پر رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو ایک پڑے پر رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوقوں میں سے کلمہ طیبہ کا وزن زیادہ ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں جس کا حسن اخلاق ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو ان کا بھی ترازو روز محشر بھاری ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو اضمن لہ الجنہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ضمانت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک وہ چیز جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو شخص اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھتا ہے، غیبت سے پاک رکھتا ہے، چغل خوری سے پاک رکھتا ہے، اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے تحت حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان اپنی زبان سے 80% گناہ کرتا ہے۔ کہا کہ انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے کسی پر بہتان لگاتا ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی شخص چوری یا ڈکیتی کرتا ہے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے اگر میں پکڑا گیا تو اپنی زبان سے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو رکھو، جو شخص اپنی زبان پر قابو رہ گیا تو روز محشر وہ نجات پا جائے گا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ بول لیتا ہے، ایسی بھلائی کی بات کر لیتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا،
کہتا ہے کہ میں نے چھوٹی سی بھلائی کی ہے تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھلائی وہ پسند آ جائے گی، اسی چھوٹی سی نیکی کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان کو ایسا برا عمل کرتا ہے جس کو بہت ہی حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے چھوٹا سا گناہ کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسی چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی طرف گرا دے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بات کرو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، یہ دیکھو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھو اور اسی پر قائم رہو۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پر ہاتھ لگایا، فرمایا عبداللہ بن ثقفی وہ یہ عمل ہے کہ اپنی زبان کو قابو رکھنا، اپنی زبان کو قابو رکھنا، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا، تم روز محشر نجات پا جاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے انسان زیادہ جہنم کی طرف جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی وجہ سے، جو شخص اپنی زبان کو قابو نہیں رکھتے اس کی وجہ سے زیادہ خطائیں کر بیٹھتے ہیں، زیادہ خطائیں کی وجہ سے جہنم کی طرف جائیں گے۔ اور وہی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی زبان کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے اے زبان تم سیدھی رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال نہ کرنا، اگر تو سیدھی رہیں گی تو دنیا میں بھی ندامت و شرمندگی سے بچ جائیں گی اور روز محشر بھی تم ندامت و شرمندگی سے بچ جاؤ گی۔ اور کہہ رہے تھے اگر تم دنیا میں سیدھی رہے گی تب جب تم روز محشر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ جب یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود کیا یہ آپ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کسی سے سنا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابن آدم اکثر اپنی زبان کی خطائیں کی وجہ سے جہنم کی طرف جائیں گے، یعنی جو شخص اپنی زبان سے خطائیں کر بیٹھیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز محشر ان کے لیے ندامت اور شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو حضرت سیدنا محمد بن قاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی انتظار میں بیٹھ گئے وہ کون خوش نصیب شخص ہے جو اس دروازے سے داخل ہو اور وہ جنتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارہ دی یقیناً وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسی دروازے سے داخل ہوئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما نے سنا کہ مدینہ کی سرزمین میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو شخص ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فرماتا ہے کہ میں اپنے گھر سے مدینہ منورہ کی طرف چلا،
جاؤں اس نبی کی زیارت کروں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفوں، ما زاغ البصر کی آنکھیں، علم نشرح کا سینہ دیکھا، اور کہے کر پکارے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کسی جھوٹے شخص کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود، تمہیں خوشخبری ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنا دی ہے، جو شخص اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، آپ کی کون سی ادا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمان لگے کہ اپنی زبان کو قابو رکھو، اپنی زبان سے جھوٹ مت بولو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان پر قابو رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرہیزگار اور متقی شخص بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو اضمن لہ الجنہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو کر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو سچ کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو شخص سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمائے لوگو جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں بچا سکو گے تو روز محشر تمہارا حشر بہت مشکل سے ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان پر قابو رہے تو وہ روز محشر وہ نجات پا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جھوٹ کو اس لیے چھوڑ دے کہ جھوٹ ایک باطل شے ہے، جھوٹ بولوں گا تو میں دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاؤں گا، جب شخص جھوٹ کو اس وجہ سے چھوڑ دے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنا دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، کہے کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، فرمایا حتیٰ کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود وہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنا دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کا اخلاق اچھا ہو، جس کے اخلاق سے دوسرے مسلمان راضی ہوں، جس کے ہمسائے اس سے راضی ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام جنت کے اوپر والے حصے پر بنا دے گا۔ یعنی جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روز محشر یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس کا گھر جنت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کام بتایا، ایک فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت دے دے تو اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا، جو شخص اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے تو اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اس سے مراد انسان کی شرمگاہ ہے، جو اپنی شرمگاہ کو بدکاری سے بچا کر رہے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو کر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو روز محشر ان کو جہنمی لوگوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت کا ذکر ہوا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
فلاں عورت ہے، فرض نماز بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی دیتی ہے، اور فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اسی شخص نے دوسری عورت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ زیادہ نوافل ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان پڑوسی کو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف مت پہنچائیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی روز محشر ہماری بخشش فرما دے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق پورا قرآن پاک ہے۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کیا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا، خذ العفو وامر بالمعروف، فرمایا تم درگزر کرو اور بھلائی کا حکم دو، یعنی جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو درگزر کر کے اسے معاف کر دو، اور دوسروں مسلمانوں کو بھلائی کا حکم دے، یہ تمہارے لیے حسن اخلاق ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں 10 سال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں رہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتا رہا، 10 سال میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ جب کبھی برتن میرے ہاتھ سے چھوٹتا تو نیچے گر جاتا، ٹوٹ جاتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس برتن کی اتنی زندگی ہوگی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ڈانٹا نہیں کرتے تھے بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حوصلہ دیتے تھے کہ اس برتن کی اتنی زندگی ہوگی، ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سواری چاہیے، میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے سواری چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم آپ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تو وہ شخص مسکرانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنے کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے اونٹ عطا کریں تاکہ میں سواری کروں اس کی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اونٹنے کا بچہ تو اونٹنے کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ بڑا ہو کر بھی اونٹنے کا بچہ رہتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بوڑھیا عورت آئی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے جنت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ یہ خاتون حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھی ہیں، حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے جنت کی دعا کریں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نمازیں ادا کرتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، تمام نیکی کے کام کرتے، ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گی؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا لیکن ان کو نوجوان بنا کر داخل فرمائے گا۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جنتی عورتوں کی عمریں 30 سے 33 سال کے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوجوان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ خوش طبعی فرمائی۔
تو حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیہات کے رہنے والے صحابی رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفے تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت و پیار کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بازار میں تشریف لے کر گئے تو دیکھتے ہیں حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کی طرف سے گئے، ان کو گود میں لے لیا اور ان کو دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پہ التفات کیا، میرے آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ جب اس کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں تو حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ مبارک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مس کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو شخص حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لے؟ حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، میں تو بے دام بکوں گا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری شکل و صورت خوبصورت نہیں تھی، لیکن دل ان کا روشن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو شخص حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لے؟ تو حضرت سیدنا زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں تو آج بے دام بکوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زہر بن حرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیری بہت ہی زیادہ قیمت ہے۔ یعنی جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے حسن اخلاق اچھے ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ ہم بھی جب کسی مسلمان بھائی سے ملیں، اس کے حسن اخلاق کے ساتھ پیش ہے، اس کو سلام کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مسلمان پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب دونوں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، فجالسا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سلام کا جواب دیا، وہ شخص بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20 تمہارے لیے 20 نیکیاں ہیں، کیونکہ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ کچھ اور دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے 30 نیکیاں ہیں، کیونکہ اس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے اور 10 نیکیاں بڑھ گئی ہیں۔ دوسرے حدیث مبارکہ میں آتا کہ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم آپس میں ملو تو حسن اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آتا رہتا تھا۔ جب میں آپ کے پاس آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بازار کی طرف لے جاتے۔ بازار میں جاتے کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں کیا کرتے تھے، نہ کسی بازار کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، بازار میں چکا لگا کر واپس آ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، آپ مجھے کہنے لگے کہ آج ہم بازار کی طرف چلتے ہیں، آج ہم بازار کی طرف چلتے ہیں۔
تو حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے حضور اب بازار میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ اب بازار میں جاتے نہ کسی چیز کو خریدتے ہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ لگاتے ہیں، نہ بازار کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اب بازار میں چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے اے ابو طفیل، جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ لوگ ملتے ہیں، لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں، اس سلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی وجہ سے بازار کی طرف جایا کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملیں، ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت کریں تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ہمارے درجات کو بلند فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو پامال کیا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن اس کا جب آخری وقت آیا، مرنے کے قریب آیا، تو اس نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ اب میرا مرنے کا وقت قریب ہے، ساری زندگی میں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو پامال کرتا رہا ہوں، جب میں مروں گا تو میری لاش کو جلا کر آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا۔ جب وہ شخص لقمہ اجل ہوا، ان کے اہل و عیال نے، ان کے خاندان نے ایسا کیا، ان کو جلا کر آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دیا، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کن فیکون کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب اس کو دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا تو نے یہ سارا عمل کس وجہ سے کیا؟ وہ شخص کہنے لگا یا باری تعالی، میں ساری زندگی تیری حدوں کو پامال کرتا رہا ہوں، ساری زندگی میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، جب میرا مرنے کا وقت قریب آیا میرے دل میں ندامت اور شرمندگی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا، تو میں نے یہ کام کرنے کا اپنے اہل و عیال کو کہا، تیرے خوف کی وجہ سے میں یہ سارا کچھ عمل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے، اگر تیرے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا تو میری رحمت بھی وسیع ہے، میں نے اپنی رحمت کی برکت سے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے، اپنی زبان جب بھی کھولے تو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے مطابق کھولے، اپنی زبان کو کسی مسلمان بھائی کے، اپنی زبان کو جب بھی کھولے تو کسی مسلمان بھائی کو تکلیف مت پہنچائے، اس نے اخلاق سے پیش ہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا عامر بن رام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو اس نے چادر کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی کے بندے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھاٹی سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں پر چڑیا کے بچوں کو دیکھا، میں نے وہ چڑیا کے بچے اٹھا لیے، میرے یہ ہاتھ میں ہیں۔ میں نے جب چڑیا کے بچوں کو اٹھایا تو ان بچوں کی ماں آ کر میرے سر کے اوپر چکر کاٹنے لگی، میں نے ان بچوں کو چھوڑا تو وہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ چمٹ رہی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ گئی، میں نے چڑیا کے بچوں کو اور چڑیا کو پکڑ لیا ہے، اب میرے یہ ہاتھ میں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اتنی اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کرتی ہے کہ انہیں اپنی جان بھی قربان کر دی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رب اپنے بندوں سے 70 مئوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے جلائے گا؟
جب یہ بات کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین اسلام کی ترویج کے لیے دیہاتوں کی طرف چلا جایا کرتے تھے، لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ دیتے۔ تو فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبیلے میں تشریف لے کر گئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہو؟ تو ان لوگوں نے عرض کہ ہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تو ایک عورت ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی تھی، جب اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر آئی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو وہ عورت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بچہ ہے، جب یہ آگ کے قریب جاتا ہے میں اس کو آگ سے دور کر لیتی ہوں تاکہ یہ آگ اس کو جلا نہ دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 مئو سے بڑھ کر اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے جلائے گا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے غم میں خوب روئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس عورت کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ حدوں کو پامال کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سرکش انسان کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ جب انسان فرمایا جب انسان گناہ کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معافی عطا فرماتا ہے۔ کہ مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، ایک دن شیطان لعین نے بڑے تکبر سے بڑے فخر سے کہا یا باری تعالیٰ ابن آدم کے جسم کے اندر جب تک روحیں رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان لعین میری رحمت بھی وسیع ہے، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے تم میری چوکھٹ پر آ جاؤ، تم میری دہلیز پر آ جاؤ، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، اے سرکش متکبر انسان، تمہیں کس چیز نے بھگا دیا ہے، تمہیں کس چیز نے میری چوکھٹ سے دور کر دیا ہے؟ تو میری چوکھٹ میں آ جاتے، رب بہت ہی کریم ہے، تو رب تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔